بلکہ بے چینی اور زیادہ بڑھے گی. اور اگر سکون چاہیے تو صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میرے ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، قلب پرسکون ہو جاتے ہیں، دل اطمینان والا ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک صوفیاء کرام کی، اہل تصوف کی، اہل طریقت کی ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم جو نازل ہوا حضور پر، کیا یہ قرآن صرف اسی وقت کے لیے تھا یا قیامت تک ہے؟ بولو بھائی. قیامت تک ہے. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان میں بیٹھنے کا پابند بنائیے، بلکہ عام حکم ہے کہ جو لوگ میرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان میں بیٹھنے کا پابند بنا دیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی عقیدے میں مسلمانوں میں ایک چیز مشترک ہے. دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی مرتے نہیں ہیں، حیات النبی ہیں، یعنی زندہ ہیں. یعنی اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں مت بولو، حضور کے روضے پر جا کر وہاں بولو، کیونکہ وہاں وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں. یہ تو ان کا عقیدہ ہے نا. مگر ہمارا عقیدہ کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو پابند بنا دیا کہ جو فقراء ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، ذکر کرنے میں مشغول ہوں، حلقہ ذکر میں ہوں، تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنا دیجئے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور نورانی طور پر ایک آپ کی جسمانی طور ہے اور ایک آپ کی نور رسالت ہے، تو نور رسالت کے ساتھ آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آج اس جمعے میں حضور ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی تو نہیں کریں گے. اور جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے ان میں بیٹھنے کا، تو نور رسالت سے تو حضور ہر جگہ موجود ہیں. نور رسالت کے ساتھ قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ایک آدمی مدینے میں ہے اور یہاں پر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ رحم کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر، تو وہ کیسے اس پر رحم کرے گا جب خود موجود نہیں ہوگا؟ لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالی
پورے جہان میں ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ آپ کی اور ہماری نفسوں میں بھی موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ تو خود ہے نا، مگر اللہ تعالی کی عطا سے رسول اللہ بھی ہر جگہ، آپ کا نور بھی ہر جگہ موجود ہے۔